اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 3 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ لفظ ترجمہ: الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بی پر، ال تمام، غیبی غیب، و اور، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور، من سے، ما جو، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان سب کو، ینفقون وہ سب انفاق کرتے ہیں۔ ترجمہ: جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیات میں انسانوں کی اقسام بیان کی گئی ہے اور ان کی وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ تینوں اقسام اسلامی معاشرے سے متعلق ہیں، لیکن ہر معاشرے اور ہر زمانے میں یہی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی مخلص یا متقی لوگ، دشمن یا کفار، یا منافق مطلب پرست لوگ۔ پہلی قسم پرہیزگار لوگوں کی ہے۔ عقیدہ و عمل کے لحاظ سے اس آیت میں متقیوں کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں اور 2 صفات اگلی آیت میں ہیں۔ کل 5 صفات اس مقام پر بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غائب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، لفظ ایمان امن یعنی سلامتی سے بنا ہے، کیونکہ ایمان ہمیشہ رہنے والی ہلاکت یعنی جہنم سے بچاتا ہے۔ ایمان کے 3 درجے ہیں، یعنی قلب کا ایمان تصدیق، زبان کا ایمان اقرار اور اعضائے بدن کا ایمان یعنی عمل۔ لہذا کامل ایمان وہ ہوگا جو ان سب کا مجموعہ ہو۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے سے عبارت ہے۔ غائب کے مقابلے میں لفظ شاہد ہے، یعنی نظر آنے والا، یا یوں کہہ لیں کہ شاہد وہ چیز ہے جو حواس خمسہ یعنی دیکھنا، چھونا، چکھنا، سننا اور سونگنا کے ذریعے محسوس کی جا سکتی ہے، جبکہ غائب وہ چیز ہے جسے حواس خمسہ محسوس نہیں کر سکتے۔ غیب پر ایمان وہ پہلی چیز ہے جو مومنین کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ مومن خدا، وحی، روح اور قیامت جیسی غیر محسوس چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے اسے پرہیزگاروں کی پہلی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مومن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مادہ پرست نہیں ہے اور مادہ کی اس محدودیت سے نکل کر آزاد اور کھلی ذہنیت کا مالک ہے۔ غیب پر ایمان رکھنے والے شخص کے نزدیک یہ جہان اس دنیا سے کہیں زیادہ وسیع ہے جسے ہم محسوس کرتے ہیں، اور اس کے خالق کا علم و قدرت ہماری سوچ کی محدود گنجائش میں نہیں آ سکتا۔
وہ مادہ پرست لوگ جو خدا کے منکر ہیں، ان کے نزدیک جہان فقط یہی کائنات ہے جسے ہم محسوس کرتے ہیں۔ طبیعت کے قوانین بغیر کسی پروگرام اور منصوبہ بندی کے بن گئے ہیں، اور یہ کائنات انہی قوانین کے تابع ہے جن قوانین کا کوئی بھی خالق نہیں ہے۔ یہ جہان جس طاقت کے ذریعے پیدا ہوا ہے، اس طاقت کے پاس نومولود بچے جتنی عقل بھی نہیں، کیونکہ اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے دودھ کیسے پینا ہے۔ انسان بھی انہی قوانین کا ایک حصہ ہے۔ انسان فنا ہونے کے لیے بنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مادہ پرستوں کے نزدیک ایک انسان اور ایک چھوٹے سے مچھر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی روح اور باقی حیوانات میں بہت بڑا فرق ہے۔ انسان کے مرنے کا مطلب ختم ہو جانا نہیں، بلکہ اس کا مطلب انسان کی تکمیل کا ایک مرحلہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ موت اس جہان کی وسعت دیکھنے کا دروازہ ہے۔ یہ دونوں نظریے ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اس لیے ان دونوں کے کردار میں بھی فرق ہے۔ مومن شخص ہمیشہ حق و انصاف اور دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچے گا، جبکہ مادہ پرست فقط اپنی موجودہ ضرورت کو دیکھے گا۔ اس کے نزدیک دوسرے انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بعض مادہ پرست اسی فکر میں ہے کہ دنیا کی آبادی کس طرح کم کی جائے، اور وہ لوگ اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں تاکہ کمزور اور غریب انسانوں کو ختم کر کے دنیا کے وسائل کو اپنے لیے بچا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھنے والے مومنوں کے درمیان سچا بھائی چارہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے اظہار کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ اور جہاں مادہ پرست لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، وہاں ظلم، زیادتی اور دوسروں کی حق تلفی عام بات ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے پرہیزگاری کی بنیاد غیب پر ایمان کو بتایا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیب پر ایمان سے مراد صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، یا باقی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں؟ غیب صرف اللہ کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں تمام اقسام کی پوشیدہ چیزیں مراد ہیں، جیسے وحی، قیامت، فرشتے اور حواس خمسہ کی پہنچ سے دور تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ غیب سے مراد امام غائب حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے، تو یہ بات غیب کے وسیع معنی کے خلاف نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ غیب سے مراد فقط امام اجل اللہ کی غیبت پر ایمان ہو، بلکہ اس سے مراد غیب کے معنی کی وسعت کو بیان کرنا ہے کہ امام غائب بھی اس میں شامل ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پرہیزگاروں کی دوسری خصوصیت، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز خدا سے رابطے کا پاسورڈ ہے۔ اس کے ذریعے مومن جو اس ظاہری جہان سے بڑھ کر ایک وسیع جہان پر عقیدہ رکھ چکا ہوتا ہے، وہ اپنے خالق سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ بتوں اور دنیاوی ظالموں کے سامنے کسی حالت میں بھی نہیں جھکتا، وہ صرف اسی خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے آگے بڑھ کر اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں وہ خدا سے گفتگو کر رہا ہے۔ جو شخص روزانہ کم از کم 5 مرتبہ معرفت اور خلوص کے ساتھ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے، تو اس کی گفتگو اور اس کا عمل سب
خدائی بن جاتا ہے اور پھر وہ خدا کے قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے اور ایک مومن کی خدا کی بارگاہ میں معراج ہے، اس لیے یہ کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ حدیث میں ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی، لیکن اگر یہ مسترد ہو گئی تو دوسری ساری عبادات بھی مسترد ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے قائم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اقامہ کا لفظ اجتماعی ذمہ داریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 13، اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ نماز شخصی فریضے سے زیادہ اجتماعی ذمہ داری ہے، اسی لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ سب بے حیائی و برائی سے پاک ایک نمازی معاشرہ قائم کریں۔ اسی سلسلے میں سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے۔ اس آیت سے نماز کو باجماعت پڑھنے کے ساتھ ایک اسلامی معاشرے کے قیام کی ضرورت بھی بتا دی گئی ہے۔ مومنین کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوئے لوگوں سے بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اہم بات یہ ہے کہ یہاں فقط مال و دولت خرچ کرنے کا نہیں کہا، بلکہ رزق کا استعمال کیا گیا ہے، رزق لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ رزق فقط مال و دولت یا پیسے کو نہیں کہتے، بلکہ رزق سے مراد ہر نعمت اور توفیق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرہیزگار وہ ہیں جو اپنے مال کے ساتھ ساتھ علم، تجربہ، جسمانی طاقت اور اچھا اخلاق وغیرہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ان سے بدلے میں کچھ ملنے کا سوچتے تک نہیں، بلکہ خدا کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مما رزقناہم پر عقیدہ رکھتے ہوئے اپنی ہر چیز کو اپنی عقل مندی اور محنت کا پھل نہیں بلکہ خدا کی عطا سمجھتے ہیں، جو کچھ عرصے کے لیے ان کے پاس امانت ہے۔ اس لیے انہیں انفاق کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر نہ ان کے دل میں کنجوسی آتی ہے، نہ ہی اپنے سے زیادہ امیر لوگوں سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مقروض سمجھتے ہوئے اپنا مال محتاجوں کو دے دیتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16، ترجمہ: اس کا معنی یہ ہے کہ جو علم ہم نے انہیں تعلیم دیے ہیں اسے دوسروں کو سکھاتے ہیں، یعنی ان پڑھ اور شریعت سے ناواقف لوگوں کو شریعت سکھاتے ہیں، تاکہ ناواقف لوگ بھی خدا کی معرفت حاصل کر کے بعد اسے لائق عبادت مان کر اس کی عبادت کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انفاق صرف علم پھیلانا ہے، بلکہ امام علیہ السلام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انفاق صرف مال یا مادی چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ غیر مادی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ مادی چیزوں سے مراد ہر وہ شے جو کسی ٹھوس مائع یا گیس سے بنی ہو، جیسے پھل، سبزیاں، پانی اور آکسیجن وغیرہ، جبکہ غیر مادی اشیاء وہ ہیں جو ان مادوں سے نہیں بنتی ہیں، مثلا علم، عقل، خوشی، غمی اور روح وغیرہ۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خرچ کرنے کا مطلب صرف واجب خمس و زکوٰۃ ادا کرنا نہیں، بلکہ ہر قسم کی مدد شامل ہے جو کہ بلا معاوضہ ہو۔ جس طرح مادی مال و دولت سے خمس و زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اسی طرح
معنوی علم کی زکوٰۃ علم کو دوسروں تک پھیلانا ہے۔ جنگ بدر کے وہ قیدی جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، انہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو بدلے میں انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے تعلیم حاصل کرنا کس قدر اور کتنا ضروری ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ خود انفاق کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جو ایک طرف سے آ کر دوسری طرف سے چلی جائے، لغت میں اسے انفاق کہتے ہیں۔ جیسے پائپ کے دو سرے ہوتے ہیں، پانی ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ عام بول چال میں جب مال ہاتھ میں آ کر خرچ ہو جائے تو اسے انفاق کہتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں دو چہرے رکھنے والوں کو نفاق کہا جاتا ہے، کیونکہ منافق ایک طرف سے اسلام کا اظہار کرتا ہے جبکہ دوسری طرف کفر کا، اس لیے اسے منافق یعنی دو چہروں والا کہتے ہیں۔ اسلام کے دشمن لوگ مذہب کو ایک نشہ کہتے ہیں جو اپنے ماننے والوں کو اپنا عادی بنا دیتا ہے، اور اسلام کو ماننے والا دنیا سے لا تعلق ہو کر اپنی عبادات میں کھویا رہتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مومن اسلامی معاشرے کا ایک متحرک رکن ہوتا ہے جو معاشرے کے تمام افراد سے جڑا ہوتا ہے۔ اسلام بھی اس چیز سے منع کرتا ہے کہ انسان دنیا سے الگ تھلگ رہ کر عبادت کرتا رہے، بلکہ اسلام اجتماعی عبادت پر زیادہ زور دیتا ہے۔ اسی لیے انفاق اور نماز باجماعت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے تاکہ مومنین آپس میں رابطے میں رہیں اور دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں وہ توفیقات عطا فرمائیں کہ جن کے ذریعے ہم قرآن حکیم کی حقیقی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔